हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो बलूचिस्तान के अंदर सियासी बहरान कुछ हफ्तों से जो था वो अब आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा था और अब वो काफ़ी संगीन हो चुका है। अपोजिशन और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बार बार इसरार करने पर वीकेंड के ऊपर फाइनली ये खबर आई कि वज़ीर आला जाम कमाल साहब जो पहले तो इनकार करते रहे, उन्होंने मगर फाइनली अपना जो इस्तीफ़ा था ओहदे से वो दे दिया। उनका इस्तीफ़ा एक ऐसे वक्त में सामने आया जब आज के दिन अपोजिशन के जो और बाप के जो नाराज़ अराकीन थे उनकी तरफ से जो नो कॉन्फिडेंस की मूव जमा करवाई गई थी उसके ऊपर वोटिंग होना थी। गुज़िश्ता रोज़ अभी जब ये जमा करवाई गई थी तो 33 के करीब जो अराकीन थे उनका सपोर्ट इस तहरीक को हासिल था। इसके बाद 2 दिन जो वीकेंड के गुजरे तो उसके ऊपर अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो साहब और जो बाकी बाप के नाराज़ अराकीन थे वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आए। साथ साथ अपोजिशन की भी जो जमातें हैं बलूचिस्तान हुकूमत के ख़िलाफ़, जमीयत उलमाए इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी भी जो मुकामी सीनियर क़यादत है उसने नाराज़ अराकीन की हमायत का फ़ैसला कर लिया था और कहा यह अब जा रहा था कि इन सब की तादाद मिलकर 40 हो चुकी है और इन्होंने मीडिया के ऊपर आकर भी ये जो मेजॉरिटी है इसका ऐलान किया था। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स जो आज के हवाले से आई हैं वो ये हैं कि जो स्पीकर हैं क़ुद्दूस बज़िंजो साहब, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और कहा जा रहा है कि जो नाराज़ अराकीन हैं उनके कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर के वही होंगे। बाप के तर्जुमान के मुताबिक अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो साहब को BNP, JUI और PPP की भी हिमायत हासिल है। बलूचिस्तान में नई जो हुकूमत होगी इसको बनाने के लिए कितना अब और वक्त लगेगा और इससे जो ये एक सियासी सूरत हाल पैदा हुई थी, जो चैलेंज था, क्या ये अब ख़त्म हो जाएगा? जो अपोजिशन है और जो बाप के नाराज़ अराकीन हैं, क्या अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो साहब इन सब को मनाने में कामयाब हो जाएंगे? सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए साथ मौजूद हैं मलिक सिकंदर खान साहब, अपोजिशन लीडर हैं बलूचिस्तान असेंबली, और हमारे साथ मौजूद हैं अयूब तरीन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, क्वेटा से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अयूब तरीन साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर ये बताइएगा कि ये क्या मामला है कि 2 रोज़ कबल तक तो जाम कमाल साहब जो थे वो बिल्कुल इनकार कर रहे थे इस्तीफ़ा देने से और बहुत कॉन्फिडेंट भी थे इसी हवाले से कि ऐसा कोई मसला नहीं होगा, मगर अचानक गुज़िश्ता रोज़ खबर आई कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि बिल्कुल 2 दिन कबल बल्कि कल सुबह तक जाम कमाल साहब जो थे वो बड़े पुरएतमाद थे और अपने इत्तेहादी पार्टी का इजलास भी उन्होंने बुला लिया था जिसमें अवामी नेशनल पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, जो मेंबरान असम्बली थे, वो भी मौजूद थे। लेकिन फिर कल शाम को अचानक उनका ये फैसला है कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है गवर्नर को भेज दिया। गवर्नर साहब ने भी बग़ैर किसी ताख़ीर के वो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लिया, मंजूर कर लिया। वज़ीर आला जाम कमाल का इस्तीफ़ा एक ऐसे वक्त में आया, शायद जिस तरह अपोजिशन की जानिब से उस पर प्रेशर डाला जा रहा था कि वो अपना इस्तीफ़ा पेश करे ताकि बलूचिस्तान में गुज़श्ता 2 माह से जो एक सियासी बहरान का अमल चल रहा था वो ख़त्म हो जाए। लेकिन चूँकि जाम साहब और उसके कैबिनेट या उनके जो इत्तेहादी थे वो ये चाहते थे कि ये इस्तीफ़ा एक ऐसे वक्त में हो ताकि वो अपोजिशन को और जो बिलखसूस नाराज़ अरकान हैं उनको भी प्रेशर में रखे और उसके साथ साथ बिलखसूस अगर हम बात करें सेनेट के चेयरमैन भी आया क्वेटा और इसके अलावा वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक भी क्वेटा तशरीफ़ लाए, तो उनसे भी उन्होंने शराइत भी रखे थे कि अगर मैं इस्तीफ़ा दूंगा तो उस सूरत में ये शराइत है, जिसमें ख़ासकर क़ुद्दूस बज़िंजो साहब जिन्होंने आज अपने स्पीकरशिप से भी इस्तीफ़ा दे दिया और जिसमें मलिक सिकंदर साहब बैठे हुए कि अपोजिशन और बिलखसूस नाराज़ अरकान ने भी ये फैसला किया
کہ مستقبل کا جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ میر عبدالقدوس بزنجو ہوگا. تو یہ وہ صورتحال تھی کہ جس میں جام کمال صاحب یہ چاہتے تھے کہ ایک تو ان کو وقت مل رہا تھا تاکہ وہ اپنے کام جو ہے باقی کام ہے وہ صحیح بھی ساتھ سر، ساتھ یہ اسی شرائط کے معاملے پہ ایک دفعہ پھر واپس آتے ہیں، ملک سکندر خان صاحب کو ذرا گفتگو میں شامل کریں. ملک سکندر صاحب، یہ معاملہ شروع تو یہیں سے ہوا تھا کہ جام کمال صاحب جو تھے وہ اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو کہ ان کی بہت زیادہ ناراضگی ہو گئی. اپوزیشن نے کب اور کیسے فیصلہ کیا کہ وہ جو ناراض اراکین ہیں حکومتی پارٹی کے، ان کا ساتھ دیں گے جام کمال صاحب کو ہٹانے کے لیے؟ بہت شکریہ عارفہ نور صاحبہ. ہمارے یہاں اب 3 سال ہو گئے اس 2018 کے انتخابات کو. ہم نے اپوزیشن کا راستہ اختیار کر لیا، جو یقیناً اس حوالے سے بھی جمہوری اقدار میں بھی اپوزیشن میں جانا ایک ضمیر کی آواز ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں گورنمنٹ سے چمٹ جائے اور مراحت لیں. تو اس وقت ہم نے جو کچھ ترجیحات ان کے سامنے رکھی عوام کی اور سماج کی، اور جو یہ 74 سال سے ہمارا سیاسی سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہماری کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے اس سلسلے میں تھوڑا سا چینج لایا جائے اور تھوڑے سے جمہوری روایات کو اور عوام کی اس بے چینی کو اور اس کو تھوڑا کم کیا جائے. تو شروع میں تو جام صاحب ان کی کیبنٹ نے جو ہماری سفارشات تھیں یا ہماری ترجیحات تھیں، انہوں نے کہا بالکل ہم ساتھ دیں گے. لیکن دھیرے دھیرے وہ اپنے حکومت اور ان چیزوں میں چلے گئے اور انہوں نے سدھار کی طرف ایک قدم اٹھانے کی بھی کوشش نہیں کی. اور سر، آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، پر کیا آپ لوگوں کو یہ یقین ہے کہ جو عبدالقدوس بزنجو صاحب ہیں وہ آپ کی جو شکایات ہیں یا جو عوام کی بے چینی ہے، وہ ان سب مسئلوں کا حل ان کے پاس ہے؟ دیکھیں جی، ان کا اس حد تک تو یہ حل ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ معاشرے کے لیے ایسا ماحول بنائیں جس سے فلاحی معاشرہ بھی قائم ہو اور ضابطے بھی ایسے بنائیں جس سے لوگوں کے مسائل بھی حل ہو. لیکن انفارچونیٹلی اس سسٹم کو لانے میں ابھی تک ناکام ہوئے ہیں. جہاں جہاں حکومتیں آئی ہیں وہاں لکوناز رہ جاتے ہیں. تو یہ جو اسپیکر صاحب تھے یہ بھی 3 سال سے یہ زیر عتاب رہے ہیں اس حکومت کے، جام صاحب کے. تو ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں شاید فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ کچھ معاشرے کے لیے فلاح کی کوئی بات سوجی جائے. اور یہ ایک بنیادی چیز ہے، چونکہ ہم لوگ بچپن سے پولیٹیکل ورک کر رہے ہیں، پہلے طالب علمی کے دور میں، اب اس کے بعد جمعیت العلماء اسلام کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے. ہم ایک چیز سیکھ چکے ہیں کہ سیاست میں سیکریفائز کرنا ہوگا اور ایسا ماحول دینا ہوگا جس سے لوگوں کا اعتماد اس گورنمنٹ کے سسٹم پہ آ جائے. اب تک یہ اعتماد کوئی نہیں بحال کر سکا ہے. ہماری یہ جدوجہد جو ہم 3 جماعتیں ہیں اس بے اختلاف میں، ان کی ایک لانگ سٹینڈنگ ہسٹری ہے. جمعیت علماء اسلام نے اب 2 سال پہلے اپنی 7 سالہ تاریخ کا سر، وہ اب جو آپ انہوں نے قدوس بزنجو صاحب کو ووٹ ڈالیں گے جب وہ چیف منسٹر کے لیے کھڑے ہوں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں قدوس صاحب اس وقت یہ جو ہم کہتے ہیں کہ معاشرے کو ان کی ترجیحات کے مطابق ان کے مسائل حل کیے جائیں، اور یہ جو اس وقت عدم اعتماد ہے کی فضا ہے عوام کی، ان کا بیوروکریسی پہ بھی اعتماد نہیں ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز پہ بھی اعتماد نہیں ہے. یہ تو سب باتیں سر بعد میں آئیں گی نا، بٹ آپ ووٹ ڈالیں گے کہ نہیں ان کو؟ یہ ان باتوں کا انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، تو ظاہر ہے ان باتوں کو مد نظر رکھ کر تو پھر ہم کو سپورٹ کریں گے جی ان کی کامیابی کی حد تک. جی
آگے پھر بالکل ہماری ٹھیک۔ جماعتیں ناظرین، ہیں۔ یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ ملک صاحب ایک بریک لینی ہے، پھر آپ سے گفتگو جائیں گے۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں بلوچستان کی جو اس وقت صورتحال ہے، جہاں جام کمال صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے اور اب نظریں اسی پہ لگی ہوئی ہیں کہ نیا چیف منسٹر عبدالقدوس بزنجو صاحب ہی بنتے ہیں یا کوئی اور۔ جی ایوب صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ بہت کوشش کی جام کمال صاحب نے کہ عبدالقدوس بزنجو صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر نہ بن پائے، انہوں نے یہ شرط بھی رکھی استعفیٰ دینے کے لیے، مگر کیا کسی نے کوشش بھی کی یا ان کی یہ جو کوشش تھی یہ ناکام ہی گئی اور وہ کسی کو بھی کنونس نہیں کر پائے؟ جی بالکل، اس سلسلے میں جو سینٹ چیئرمین ہے صادق سنجرانی صاحب، وہ بھی کوئٹہ تشریف لائے تھے، اور اس کے علاوہ وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک بھی کوئٹہ تشریف لائے تھے، اور ان کے درمیان جمعے سے ہفتے اور اتوار تک یہ مذاکرات کا عمل بھی جاری رہا تاکہ ان کے درمیان ایک مفاہمت کی سچویشن بنائی جائے، کیونکہ جام صاحب کی کوشش یہ تھا کہ وہ ریزائن نہیں کریں گے آخر وقت تک، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آج جب رائے شماری ہوگی تو پی ڈی ایم کے ووٹ جو ہے وہ ان کے اگینسٹ چلے جائے۔ اس صورت میں وہ یہ شو کرنا چاہتا تھا کہ ان کی جو حکومت ہے وہ پی ڈی ایم کی وجہ سے ختم ہوئی ہے، لیکن رات کو پھر شاید جو باپ پارٹی کے اندر ہی اس پہ اتنا پریشر ہوا کہ آپ جو ہے ریزائن کر دے تاکہ ہم رائے شماری کی طرف نہ چلے جائیں۔ لیکن جام صاحب کی یہ خواہش تھی کہ مطلب قدوس بزنجو کے علاوہ کوئی اور شخص جو ہے وہ نیکسٹ وزیر اعلیٰ بنے، اور اس کے علاوہ وہ جام صاحب کی یہ بھی خواہش تھی کہ جو ان کے اتحادی ہے جس میں عوامی نیشنل پارٹی ہے، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور پاکستان تحریک ان انصاف کو ہے، بھی ان کیبنٹ کے کے لوگوں اندر کو گنجائش ان کے لیے اچھی رہے۔ وزارتیں اور ان کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ جی جی سر، تو ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ قدوس بزنجو صاحب کے لیے کتنا مشکل ہوگا جہاں جام کمال صاحب صرف 3 سال نکال سکے؟ ویری کوئکلی، پھر مجھے ملک سردار صاحب کی طرف جانا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک نیا مرحلہ ابھی شروع ہوگا، کیونکہ ابھی اسمبلی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب جمعے سے پہلے ہوگا، یعنی 28 یا 29 تاریخ کو یہ مرحلہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے ابھی بھی مطلب جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے وہ ان کا بیٹھک بھی ہوا ہے تاکہ وہ وزارتوں کی جو تقسیم ہے وہ اس پر ایک لائحہ عمل طے کیا جائے کہ کس کو ساتھ لینا ہے کس کو نہیں لینا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے استعفے دیے تھے اپنے وزارتوں سے، جس میں میر ظہور بلیدی ہے، سردار عبدالرحمن کیتران ہے، اسد بلوچ ہے، تو ان کو کوئی تکڑے قسم کی وزارتیں ملیں گی، اور جو لوگ رہ گئے تھے آخر تک ان کو شاید وہ وزارتیں نہ ملے جو اس وقت جو کل تک ان کے پاس تھے۔ جی بالکل صحیح۔ ملک سکندر صاحب، سر اب اپوزیشن نے اتنا سپورٹ کیا ہے، جیسے ایوب صاحب سارا بتا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ موجود نہ ہوتے تو شاید جام کمال صاحب جو ہے وہ زیادہ کوشش کرتے اپنے اقتدار کو کہ ٹینیور کو کھینچنے کی، تو سر اب آپ لوگ صرف ان کو ووٹ ڈالیں گے یا آپ بھی یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ بھی کیبنٹ کا حصہ بنیں گے؟ قدوس صاحب کو آپ نے سپورٹ کیا، وہ آپ کی مدد سے چیف منسٹر بن رہے ہیں، اب آپ لوگ بھی کچھ وزارتیں لیں گے اس کی ایکسچینج؟ دیکھیں، ہم نے جام کمال کو ہٹانے کے لیے بڑی جدوجہد کی، بڑی تگ و دو کی۔ یہ جو ریسنٹ ڈیز ہیں یہاں پہ 40 لوگ اکٹھے رہے، تب جا کر ان کو یقین ہو گیا کہ میں نے جانا ہے، تو اس حد تک تو ہم کامیاب ہو گئے اور وہ چلے گئے۔ رہی بات یہ کہ ہم حکومت میں جائیں گے، میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے فیصلے ہماری قیادت کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ جی ہمیں اس وقت حکومت میں جائیں یا نہ جائیں۔ تو آج ان کی شاید بیٹھک ہو رہی ہماری قیادت کی، تو کل تک ان کی بات بھی آ جائے گی۔ اگر ہمیں اپنی قیادت نے اجازت دی کہ آپ گورنمنٹ کا حصہ بنیں تو ظاہر ہے کہ پھر ہم آگے قدوس صاحب کے ساتھ
دیگر معاملات سر پہ آپ کی بات باتوں چیت سے ایسا کریں گے۔ لگ رہا ہے کہ صوبائی جو قیادت ہے آپ کی وہ تیار ہے کیبنٹ کا حصہ بننے کی، صرف آپ نیشنل قیادت سے گرین سگنل کا نہیں، انتظار ہماری کریں؟ صوبائی قیادت بھی اس وقت مرکز میں ہے، ہماری جو صوبائی امیر صاحب ہیں وہ بھی مرکز میں ہیں، صوبائی جو مرکزی قیادت وہ بھی وہاں ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے اور پھر وہ جیسے مناسب سمجھیں گے اسی طریقے کا وہ فیصلہ ہوگا، اسی کو ہم آگے فالو کریں گے جی۔ تو اس حد بالکل تک صحیح، تو بہت بہت شکریہ جی سر، جی فرمائیں سر۔ صوبے میں جو ظلم، جبر، لوٹ کھسوٹ، بے انصافی، یہ چیزیں قدوس صاحب شاید اس میں ایک رول ادا کریں اور ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش کریں، تو ہم توقع یہی رکھتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اس صوبے کی حالت بدل جائے گی۔ بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہم سے گفتگو کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جو بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے حکومت کا جو فیصلہ ہے ٹی ایل پی سے گفتگو کرنے کا۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے احتجاج کرنے والی جو کالعدم تنظیم اور یا جماعت ہے اور حکومت کے ساتھ اس کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور معاہدہ بھی ہوا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کے مطابق گزشتہ 3 روز سے لاہور اور دیگر شہروں میں جو احتجاج کرنے والی کالعدم تحریک لبیک ہے اس سے حکومت نے بات چیت کی ہے اور مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان کے کہا جا رہا ہے کہ جو 350 کے قریب گرفتار کارکن ہیں ان کو رہا کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کے خلاف جو مقدمات درج کیے گئے ہیں وہ بھی واپس لیے جائیں گے۔ فورتھ اسکیڈول میں اگر ان کے رہنماؤں کے نام شامل ہیں اس پر بھی نظر ثانی کی جائے گی، اور اسی حوالے سے جو کابینہ کا اگلا اجلاس ہے اس میں اس سارے معاملے کے اوپر گفتگو ہوگی۔ یہ جو ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس طرح کا، پچھلے سال بھی اسی کالعدم تنظیم کے ساتھ حکومت نے نیگوسیٹ کیا، معاہدہ کیا۔ اس سے پہلے 2017 میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی بھی جب حکومت تھی تو کچھ اسی طرح کا معاملہ پیش آیا، انہوں نے بھی معاہدہ کیا۔ سارے معاملے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ شہزاد صاحب، سر یہ کچھ روٹین سی ہی بن گئی ہے کہ ہر سال گرمیاں ختم ہوتی ہیں، موسم ذرا بہتر ہوتا ہے تو تحریک لبیک جو ایک کالعدم تنظیم ہے وہ سڑکوں پہ نکلتی ہے، اس کے بعد شور مچتا ہے، 2-3 روز اس طرح گزرتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی حکومت ہے ان کے ساتھ ایونچولی نہ صرف گفتگو کرتی ہے بٹ معاہدہ بھی کرتی ہے۔ سر یہ کیا پیٹرن سا بن گیا ہے، کیا کہیں اس کو ہم؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں، کالعدم کا جو لفظ ہے یہ تھوڑا سا ذرا اس مسئلے کو زیادہ کمپلیکس اور گمبھیر کر دیتا ہے، اور یہ کالعدم کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی اس کی اپنی ایک چھوٹی سی تاریخ ہے۔ ہمیں کچھ چیزوں کا جو احکامات نازل ہوتے ہیں ان کو سننا پڑتا ہے اور اس کے جواب میں یہ کالعدم کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے، ہمیں تحریکوں کا یا گروپوں کا یا گروہوں کا یا سیاسی جماعتوں کا جو تفریق ہے اس کو واضح طور پہ کرنی چاہیے۔ یعنی 2 حقوق ایسے ہیں، ایک حق ہے اور ایک فرض ہے جس کو کہ ہر پاکستانی سٹیزن جو ہمارا آئین ہے وہ آپ کو اجازت دیتا ہے۔ ایک ہے فریڈم آف ایسوسیشن۔ فریڈم آف ایسوسیشن میں اگر یہ کہوں کہ ایک خاص سوچ اور ایک پارٹی کی ہو، چاہے وہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے یا جماعت اسلامی ہے، تو وہ تو جائز ہے، لیکن اگر وہ کوئی سوچ کسی اور گروہ کی ہے جو کہ ایک سیاسی حقیقت میں بھی تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور ہو چکی ہے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ کچھ ایسا کانفلکٹ ہے ہماری کنسپشن کے اندر جو کہ ہماری ریاستی اور حکومتی کاموں میں سخت طور پہ آڑے آ رہا ہے، اور ہمارا اس وجہ سے ہمارے ہاں جو ڈسکورس ہے وہ بہت ہی کنفلکٹڈ ہو کے رہ جاتا ہے کہ آیا یہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ دوسرا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک اور اس قوم کے اندر جو آئین کی پاسداری اور عمل کی جو پاسداری ہے وہ صرف اور صرف اس کا جو اطلاق ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، چاہے وہ گروہ ہے چاہے پارٹی ہے،
لیکن جب آپ یہ اطلاق کرتے ہیں تو کیا آپ یونیفارملی اپلائی کرتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ڈی چوک میں بیٹھ کے ایک جو گروہ ہے یا ایک گروپ ہے یا جو ایک ایسوسیشن ہے وہ آپ کتنے دن 126 دن دھرنا دے سکتی ہے، لیکن ایک اور گروہ جو ہے اس کو اجازت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر ہمارے قوانین کلیئر نہیں ہے، ہمارے طریقے کلیئر نہیں ہے، ہمارے پروسیجرز اور پروسیسز کلیئر نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہمیں کہیں نہ کہیں پہ کچھ معاملہ کرنا پڑتا ہے، کسی سے کوئی معاہدہ کرنا پڑتا ہے، کسی کی آدھی بات ماننی پڑتی ہے اور آدھی اپنی چھوڑنی پڑتی ہے، اور اس وجہ سے ہمیں کمزور ریاست کے طور پہ اور کمزور نظام حکومت کے طور پہ سامنے آتے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے، اور یہ اس کی وجوہات البتہ جو میں نے بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یونیفارملی ان تمام چیزوں کو اپلائی نہیں کرتے. دوسری بات ایک اور میں چھوٹی سی بات کر دوں، تو سر اگر آپ آپ کے سوال کرنے سے جی سر پہلے کچھ جی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں. ٹیررسٹ آرگنائزیشن وہ ہیں جو کہ بندوق کی نوک پہ قتل و غارت تباہ کر کے، تباہی مچا کے اپنا ایجنڈا نافذ کرنا چاہتی ہیں ریاست کے خلاف، وہ یا عوام کے خلاف یا معاشرے کے خلاف. وہ ٹیرر گروپس ہیں. لیکن اگر کوئی گروہ، چاہے وہ سیاسی پارٹی ہو یا کوئی اور مذہبی سوچ والا کوئی گروہ ہو یا گروپ ہو یا پارٹی ہو، اگر وہ اس کام میں ملوث نہیں ہے تو پھر اس کو قانون کو ایک مختلف انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو سر آپ یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے قوانین کے اندر بھی صرف امپلیمنٹیشن کی سر بات نہیں ہے، پھر یہ شاید قوانین کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کچھ مسئلہ ہے کہ ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ایک جو آرگنائزیشن ہے اس کو ہم نے کالعدم قرار تو دے دیا، مگر جیسے آپ ڈسٹنکشن کر رہے ہیں کہ شاید وہ تشدد کا اس طرح استعمال نہیں کر رہی جس طرح کے اور گروہ ہیں. ایگزیکٹلی یہ فرق کرنا بہت لازمی ہے. اور دوسرا کیونکہ دیکھیے ہم اصل میں جب ڈسکورس ہے نا، جو ہمارا جو ڈسکشن ہے، جو ہمارا بحث ہے، جو مباحثہ ہے، وہ پڑھے لکھے لوگوں میں ہے، مختلف سوچ کے فکر کے لوگ ہو سکتے ہیں ان کے اندر ہے، لیکن جو حاوی سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شاید ہماری ریاست کے اندر مذہبی رجحانات جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں، اتنے زیادہ مذہبی رجحانات مناسب نہیں ہیں، اور پھر مذہب کے ہم اس ایریا میں جانا نہیں چاہیے، ہمیں اس بحث میں الجھنا نہیں چاہیے. لیکن ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ایک سیکولر ملک یا سیکولر آئین نہیں ہے، ہمارا آئین سیکولر نہیں ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم تھیوکریٹک ہیں، لیکن ہم نان سیکولر آئین رکھتے ہیں. جہاں پر اس قسم کی ایک درمیانی سی پوزیشن ہو، وہاں پر کبھی آپ کو ایک اس طرف کو جھکاؤ نظر آئے گا، کبھی اس طرف کو جھکاؤ نظر آئے گا. یہ ڈیپینڈنگ اپون دی مزاج آف دی ڈسپینسیشن، یا جو وقت اور اس وقت جو آپ کو مسئلہ درپیش ہے اس کو حل کرنے کے انداز میں. تو اب آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں ہم نے کلیئرٹی کے ساتھ وہ قوانین نہیں کہ کیا ہم سیکولر ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مذہبی جماعت کوئی بھی سیاست میں ملوث نہیں ہو سکتی. اگر یہ کرنا پڑے گا تو پھر تو بہت ساروں کو سیاست سے آؤٹ ہو جانا چاہیے، لیکن یہ ہم کر نہیں سکتے، نہ ہم کر رہے ہیں، نہ ہمارا آئین اس کی اجازت بھی نہیں دیتا. آئین کہتا ہے کہ آپ کا ہر ایک کا حق ہے. تو جی سر بٹ اس میں تھوڑا سا اگر کچھ اگر ایسے یا تحریکیں ہوں جن کی اگر مطلب کہ جس قسم کی ڈیمانڈز ہیں وہ پاکستان کو ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر اس کے لیے مسائل کھڑے کر دیں، جیسے کہ اس کالعدم تحریک کا ایک ہے ڈیمانڈ کہ کچھ یورپین ممالک کے جو امبیسڈرز ہیں ان کو آپ ملک سے نکال دیں. اب اس کے اوپر معاہدہ کرنا یا نیگوشیٹ کوئی ریاست کیسے کر سکتی ہے سر؟ نہیں کرے گی. Don't we have enough on our plate as far as the international community is concerned? مگر ایسی صورت میں ریاست نہیں کرے گی، ریاست نے نہیں کیا، نہ ہی وہ کرے گی. کسی سفیر کو تو سر تبھی تو وہ ہر سال آ کے سڑکوں پہ بیٹھ جاتے ہیں نا. تو ٹھیک ہے، اس کو پھر حل کرنے کا طریقہ ہے. فضل الرحمان صاحب بھی ہر سال آ جاتے ہیں، کوئی اور بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے. یہاں پر تو سپریم کورٹ کے آگے جا کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، الیکشن کمیشن کے آگے جا کے جلسے جلوس شروع کر دیتے ہیں. ڈسرپشن تو ہر جگہ ہو رہی ہے، اور وہ پولیٹیکل رائٹ کے طور پہ ہو رہی ہے. یہ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈسرپشن ٹھیک ہے؟ مگر یہ جو بات کر رہے ہیں، یہ بات کرنے کا حق ہر ایک کو ہے. سمجھانا، اس کو سلجھانا، وہ جو بھی اس وقت حکومت وقت ہے اس کو مینج کرنا ہوتا ہے. کبھی وہ قانون کی پاسداری اور عملداری کے ساتھ کرے گی، کبھی سمجھا بجھا کے کرے گی، کبھی کچھ لے دے کے کرے گی، جس طریقے سے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا جاتا ہے، کسی اور کے ساتھ. میں ہرگز میں یہ آپ کو بنیادی طور پر فضل الرحمان صاحب کا نام تو لے رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی میری ڈسکشن میں آ رہے ہیں. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے آئین میں اور آپ کے قانون میں اور آپ کے نظام میں ایسی
वहाँ पे ग्रे एरियाज हैं, छोड़ दिए गए हैं बुनियादी तौर पर, जो कि ये परमिट करते हैं, और वो मेरे ख्याल में बिल्कुल जायज़ भी है कि हर एक को हक है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन करे, और पॉलिटिकल अगर उसकी एम्बिशन है तो उसको करना चाहता है लेके जाए। वरना हम सवाल ये भी कर सकते हैं कि जमात इस्लामी को क्या ज़रूरत है, उनका तो काम ही कुछ और था, उनका तो काम तबलीग का था, उनका तो काम इस्लाह माशरा था, वो सियासत में कहाँ पे आ गए? तो बाहर सूरत हमारा ये एक मसला हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और इस जुड़े हुए मसले को रिजॉल्व हम सिर्फ डिस्कशन के साथ, बातचीत के साथ इस तरीके से लेके चल सकते हैं। और हमें कभी भी जब हम किसी ग्रोह के बारे में बात करें, किसी भी, मिसाल के तौर पे BLA BRA बलूचिस्तान की, उन्होंने रियासत को चैलेंज किया है, उन्होंने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई है, इसलिए आप उनको इनके साथ नहीं मिला सकते। इसी तरह से TTP है, वो कोई बिल्कुल और सही सर, सोच के लोग हैं, कुछ और, वो पाकिस्तान की रियासत को बिल्कुल सही सर। चैलेंज कर रहे हैं। आई थिंक वी गॉट टू बी, हमें पॉलिटिकली बहुत इन बहुत चीजों को शुक्रिया रिजॉल्व सर, करना। आपने हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक को, जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो हुकूमत के कुछ इत्तेहादी भी इलेक्शंस का जिक्र करें। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे हुकूमत की जो एक इत्तेहादी जमात MQM है, और उनका जो एक अहम बयान सामने आया है। मुत्तहिदा पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये कहा अपने ताज़ा तरीन बयान में कि अगर मुल्क के अंदर मिड टर्म इंतखाबात की ज़रूरत है तो फिर ये इंतखाबात हो जाने चाहिए। इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा हसन साहब, सीनियर रहनुमाए MQM पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। खाद साहब, ये बयान जो था इसको हम किस तरह लें? क्या MQM का ये ऑफिशियल अब स्टांस हम कह सकते हैं कि आप लोगों के ख्याल में भी अब सूरत हाल मुल्क के अंदर ऐसी है कि मिड टर्म इंतखाबात हो जाने चाहिए? देखिए, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के जो बहादुराबाद में कारकुनान से खिताब था, जिसमें उन्होंने ज़ाहिर एक हुकूमत के साथ बहैसियत इत्तेहादी अपनी जमात का भी अहाता किया, और हमने ये भी देखा कि हमारे पास कितने लिमिटेड ऑप्शंस हैं, उसमें ये बात उन्होंने एक इम्कान के तौर पे कही। ये MQM का मुतालबा या ख्वाहिश नहीं है, बल्कि एक इम्कान है। उन्होंने जो जुमला कहा कि अगर मिड टर्म इंतखाबात होने तो हो जाने चाहिए, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं यही कह सकता हूँ कि देखें, हुकूमत को एक स्टेबिलिटी की जरूरत है, और इतनी महंगाई में, इन्फ्लेशन में हम समझते हैं कि चैलेंजेस बहुत हैं, तो वहाँ ऐसे ऐसे छोटे इक़दाम किए जा सकते हैं जिससे आम आदमी की फलाह बहबूद पे बिलवास्ता या बिला वास्ता असर हो सकता है। मिसाल के तौर पर हम सिंध को छोड़ दें, अगर पीपल्स पार्टी की बदउनवान मतलकुल अनान हुकूमत को हम छोड़ दें, लेकिन हम उसे एक इबरत या मिसाल बना सकते हैं। बाकी 3 सूबे में हम प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन ला सकते हैं, बाकी 3 सूबों में जहाँ PTI की अक्सरियत, एक बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम ला सकते हैं, ताकि आम आदमी के पास इख्तियार भी जाए और वसाइल भी जाए। इसी तरीके से हम मेरिट की नौकरियों में मेरिट का तकर्रुर कर सकते हैं, जाली डोमेसाइल के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। 18 अमेंडमेंट का बहाना बनाकर हम 140A से इनराफ तो नहीं कर सकते, अदालत में हमारी पिटीशन मौजूद है, अटॉर्नी जनरल हमें असिस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से पुलिस को डीपोलिटिसाइज पूरे पाकिस्तान में किया जा सकता है, खुसूसन सिंध में, ये विफाक के पास पावर है। तो ये सारी चीजें वो छोटी छोटी हैं जिसके अंदर हम समझते हैं कि गवर्नमेंट को ये काम कर देना चाहिए। खास तौर पे कराची में 14,000 जो, माफ करिएगा सर, आपकी बात काट रही हूँ, बट वही आपकी बातों से वही जो फ्रस्ट्रेशन जिसको हम अब MQM से पिछले 3 साल से वाबस्ता कर रहे हैं हुकूमत के साथ, के जो कुछ भी करना चाहिए था हुकूमत को वो नहीं कर पाई, आपकी बातों से भी यही लग रहा है सर। क्या आपको अब ये खदशा है कि ये जो महंगाई का मसला है खास तौर पे, और जो बाकी इन एक्शन है, उसका नुकसान आपको भी अगले इलेक्शन में हो सकता है? देखिए, हमने काबीना में होते हुए भी मर्दमशुमारी पे हमारे वजीर अमीनुल हक साहब ने इख्तलाफी नोट लिखा है ना। आखिर वो इख्तलाफी नोट लिखने के बाद आखिर एक बहुत बड़ा हम कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो गए। PTI की हुकूमत में, जो शायद PMLN और पीपल्स पार्टी के दौर में नामुमकिनात में से था कि हम मर्दमशुमारी कबल अज़ वक्त करवा रहे हैं। अब जो महंगाई की बात है, तो मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि महंगाई को हम दूसरे इंडिकेटर्स के जरिए केटर कर सकते हैं। खास तौर पे अगर आप पूरे पाकिस्तान के अर्बन सेक्टर्स को देखें तो वहां पर आटा महंगा है, गंदम सस्ती है एज कम्पेयर विद द रूरल।
रूरल में सब्सिडीज हैं, रूरल में सोलर सब्सिडीज हैं, ट्यूबवेल सब्सिडीज हैं, पानी सब्सिडीज है, बिजली सब्सिडीज है, लेकिन जो अर्बन सेक्टर में एक आम मुतवस्सित शख्स जो नौकरी पेशा है या दिहाड़ीदार है, उसके लिए इस कोविड के अंदर कोई ऐसी मरबूत हिम्मत अमली सूबाई हुकूमतों ने नहीं बनाई। तो हम क्यों ना एक सूबा ऐसा बनाएं जिसमें हम पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सकें, ये सारे इंडिकेटर्स बेहतर करके। तो हमारा ये कतई मुतालबा नहीं है कि हम हुकूमत को गिराना चाहते हैं, या कतई हमारा ये इरादा नहीं है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को हम कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम हम अपने वोटर को ये तो बावर कराएं कि हम गवर्नमेंट के साथ बड़ी नेक नियति से साथ उनकी न सिर्फ साथ दे रहे हैं बल्कि उनको सजेशन भी अच्छी दे रहे हैं। नहीं सर, सजेशंस तो आप दे रहे हैं, बट सवाल वहीं का वहीं कि क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसको हम कह सकते हैं कि नाकामियां हैं, महंगाई एक तरफ, बाकी जो इश्यूज हैं जैसे आपने जॉब्स का जिक्र किया, कराची का जिक्र किया, उसका आपको कितना नुकसान होगा अगले इलेक्शन में? और क्या आपका वोटर ये समझेगा कि आप लोगों ने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं गिराई तो ये कोई अच्छा काम किया? देखिए, हमारा वोटर कभी भी 4 साल हम रहे ना अपोजिशन में, 7 हमारे सेनेटर, 24 MNA, 51 MPs के साथ थे, तो ना हमारे ऊपर जो भी जबर होता रहा, ना PMLN ने हमारी तरफ मुंह फेर के देखा, ना पीपल्स पार्टी ने। बाद में फिर सब जगह से चीखें निकलने लगी तो हमारी बात सबको याद आई कि भाई चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो हमारा वोटर कॉन्फिडेंट है हमारी लीडरशिप के डिसीजन पर। उसे ये पता है कि अगर PTI हुकूमत से जो फायदे हम हासिल कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हम डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, बावजूद के चीफ मिनिस्टर साहब इस बात से बड़े नाराज हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर गटर के ढकने और सीवरेज की लाइनें डलवाएगा। बिल्कुल डलवा सकता, क्यों नहीं डलवा सकता? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, जब आप नहीं डलवाएंगे तो वो डलवाएंगे। हमारे इलाके पीपल्स पार्टी का वोट ना देने की पादाश में बदतरीन कचरागाह बन चुके हैं, बदतरीन गटरगाह बन चुके हैं। हम MP हैं यहाँ पर, तो हम जाहिर फेडरल गवर्नमेंट से अपनी मदद लेंगे, इत्तेहादिये तो हाँ, लेकिन ये जरूर है कि वोट बैंक पे हमारे इंशाल्लाह अगर कोई मसनूई तौर पर किसी तरीके से MKM को लिमिटेड नहीं किया गया और हमें भी लिविंग प्लेइंग फील्ड दी, तो हम अपनी सारी निश्चित वापस ले लेंगे। वही बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।